الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا کی بات. دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے خلاق عالم نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. سب سے پہلے رسول جو کسی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کسی قوم کی طرف آنے والا رسول کوئی نہیں. اور سب سے آخر سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیدا ہو کے آنے والا رسول نہیں. نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت جب فرمایا، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ مکے کے 13 سالہ زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا حکم نہیں کیا، زکوٰۃ کا حکم نہیں کیا، روزے کا حکم نہیں کیا. 11 سال تک نماز کا حکم نہیں کیا. اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اسلام کے کچھ پارٹس تو سناتے تھے نا. 11 سال تک جب نماز کا حکم نہیں کیا، 13 سال روزے کا ذکر نہیں، 13 سال زکوٰۃ کا ذکر نہیں. یہ تو سن 2 ہجری میں احکام آئے. تو وہ دین کا کون سا حصہ تھا جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک سناتے رہے؟ وہ موٹے موٹے چند مسائل یہ ہیں: اللہ کی توحید الوہیت، اللہ کی وحدانیت، قرآن پاک کی صداقت کے دلائل، سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ کی نبوت و رسالت کے دلائل، اور ایک بہت بڑا مسئلہ جسے حضور نے 13 سال کے بعد پھر مدینہ میں بھی سناتے رہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے اس عارضی دنیا میں جو ہم آئے ہیں، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، ہم نے مر جانا ہے.
مرنے کے بعد ہمارا خالق کائنات ہمیں اٹھائے گا اور پھر قیامت کا واقع ہونا یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ یہ وہ دلائل تھے، یہ وہ مسائل تھے جو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے 13 سالہ دور میں یہ عنوانات سناتے رہے۔ آج کے خطبہ میں صرف چند ابتدائی باتیں میں پیش کر سکوں گا۔ اس عنوان کو انشاءاللہ میں بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا، جو اللہ نے چاہا تو، کہ 13 سال حضور نے یہ محنت فرمائی، ہم نے مر جانا ہے، پھر ہمارے اللہ نے ہمیں اٹھا لینا ہے، قیامت واقع ہونے والی ہے، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ کفار مکہ یہ کہتے تھے، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہمیں محمد سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں خاک ہو جائیں گے، تو بھلا دوبارہ کس طرح ہمیں اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو میرے قابل احترام بھائیوں، قرآن مجید اس عنوان سے بھرا پڑا۔ میں نے عرض کیا کہ مکی دور میں 13 سال سرکار دو جہاں نے یہ واز سنایا، یہ عنوان پیش کیا، اور اس عنوان کو پھر مدینہ میں بھی نہیں چھوڑا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ مدینہ کا پیغام ہے، یہ سورہ مبارک ہجرت کے بعد کا پیغام ہے۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں، اس عارضی زندگی میں اگر ہم نے اپنے نفس کو، اپنے پیدا کرنے والے کو نہ پہچانا تو وہ کتنا نادان انسان ہے، وہ کتنا حق کی راہ سے بھٹکا ہوا انسان۔ جبکہ ارشاد ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، دانا تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اور موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں اس عارضی زندگی میں اس نے تیاری کی، تو وہ دانا انسان۔ والعاجل، اور وہ پاگل انسان ہے، اندھا احمق انسان ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، وتمنى علی اللہ، اور مہربانی کی آرزو رکھتا ہے پھر اللہ سے، وہ اللہ کی مرضیات کے پیچھے نہیں چلتا، لیکن اللہ کے تلطف، اس کی مہربانی، اس کی کرم نوازی کی وہ آرزو رکھتا ہے، وہ احمق ہے۔ والعاجل، وہ پاگل ہے، وہ احمق ہے۔ اور یہی بات ایک صحابی رسول نے، انصاری نے رسول رحمت سے پوچھا تھا، یا نبی اللہ من اکیس الناس، حبیب خدا ہمیں بتائیے دانا کون ہے، ہونہار کون ہے، فتین کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ وَأَحْزَمُ النَّاسِ، لوگوں سے سمجھدار کون ہے، فتین چالاک کون ہے؟ قال اکثرهم ذکرا للموت، نبی رحمت نے فرمایا سب سے دانا وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے۔ تعجب انگیز بات یہ، ہم روزانہ جنازے پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد چند گھڑیوں کے بعد بات آئی گئی، اور ہم نہیں سوچتے کہ کسی وقت یہ چارپائی پر ہمیں بھی جنازہ کی شکل میں رکھا جائے گا، ہم نہیں سوچتے۔ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثرہم ذکر للموت، فتین و فہیم دانا وہ انسان ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔
وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، جو موت کی تیاری زیادہ کرنے والا ہے وہ سمجھدار انسان ہے۔ فرمایا کہ اولئک الاکیاس، وہ دانا ہے، وہ فطین ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ فہیم ہے۔ ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الدنیا، دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے کے یہ لوگ جانے والے ہیں۔ جو موت کو یاد کرنے والے ہیں، موت کے بعد کی برزخ کی زندگی کی تیاری کرنے والے ہیں، یہ شرافت کی زندگی لے کے جانے والے ہیں، یہ کرامت کی بزرگی کی زندگی لے کے جانے والے ہیں دنیا سے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی بامرام خوش نصیب لوگ بنائے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، قیامت کا واقع ہونا نبی رحمت نے دلائل کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا، اور قیامت کو سمجھنے کے لیے آج میرے مطالعہ میں کچھ کتابیں آتی ہیں، وہ ظاہر کتابوں کے ہیڈنگ اور مضمون اوپر کیا لکھتے ہیں؟ شاہکار رسالت، اور کتابوں کے اندر اتنا ہی گند بھرا اللہ رسول کی مخالفت۔ کتابوں کے نام ہے طلوع اسلام، کتابوں کے اندر خدا کے قرآن کی دشمنی، نبی رحمت کی دشمنی۔ اس سے بڑھ کے دشمنی کیا کہ حج کو کوئی میلہ کہے، اور اس سے بڑھ کے دشمنی کیا ہے کہ وہی جسے رسول رحمت نے 13 سال تک محنت فرمائی کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، طلوع اسلام میں اس کا مذاق اڑایا جائے، کوئی قیامت نہیں۔ اچھا، یہ حدیث ہماری نظروں سے نہیں گزرتی کہ مات فقط قامت قیامتہ، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، مرنے کا بھی انکار کر دو، کوئی نہیں مرتا، اس کا بھی انکار کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ میرے قابل احترام بھائیوں، اس قیامت کی تیاری کرنی ہے، اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تیار فرماتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، یہ رضی اللہ کہنا تو گناہ نہیں ہے، ویسے بولنا جائز نہیں ہے جمعے میں۔ فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں یوں رہے جیسے ایک غریب انسان ہوتا ہے، او عابر السبیل، یا جیسے مسافر ہوتا ہے۔ عد نفسک فی اصحاب القبور، اے عبداللہ ابن عمر، اپنے آپ کو اصحاب القبور میں شامل کیا کر۔ وقال لی ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، میری تربیت فرماتے ہوئے رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عمر، اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، جب تو صبح کرے پھر شام کی باتیں کب کیا کر، امیدیں نہ لگایا کر شام کی۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ، جب تو شام کرے تجھے مل جائے شام، صبح کی امیدیں نہ لگایا کر۔ وَخُذْ مِنْ صِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان۔ اے عبداللہ ابن عمر، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت سے پہلے لائف اور زندگی کو غنیمت جان۔ اے عبداللہ ابن عمر، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا، اے عبداللہ ابن عمر، تمہیں پتہ نہیں ہے کل تیرا شمار کن میں ہوگا، زندوں میں ہوگا یا مردوں میں ہوگا۔ یہ تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ فرمایا کرتے تھے۔ قیامت کی تیاری اور آخرت کی فکر یوں فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کی طرف۔ قیامت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہمارے سامنے آئے دن آتی ہے، جس کے سامنے ساری سائنس دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا تجربہ جو ہمیں ملتا ہے قیامت کا اور اس کی نشانی اور آگاہ کرنے کے لیے، وہ ہے زلزلہ۔
وہ ہے زلزلہ آئے دن جو ہم سنتے رہتے ہیں، زمین کا اندرونی حصہ جو نہایت ہی گرم سیال کی شکل میں ہے، جس کا مشاہدہ آتش فشاں پہاڑوں سے نکلنے والے لاوا کی شکل میں روزانہ ہم سنتے ہیں۔ کیا دنیا میں زلزلہ کبھی نہیں آیا؟ جب آتا ہے تو ساری سائنس دھری کی دھری رہ جاتی، اور پھر جب زلزلے آتے ہیں تو ٹی وی پر کسی اجڑی ہوئی کو یا اجڑے ہوئے کو بٹھا دیا جاتا ہے، اسے ڈاکٹر کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بیان تو فرمائیے، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اب یا تو اجڑی ہوئی ہوتی یا اجڑا ہوا، جس کی اپنی خبر نہیں ہے، جسے اپنی خبر نہیں ہے، وہ زمین کے نیچے 50 مائل یا 80 مائل نیچے کی خبریں بتا رہا ہے، اور اسے اپنی خبر نہیں، اسے ہنڈیا کی نیچے کی خبر نہیں، وہ زمین کی نیچے کی 50 مائل یا 80 مائل نیچے کی خبریں دے رہا ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں سائنس والو، دن بدن تمہاری سائنس ناکام ہو رہی ہے، اب بھی موقع ہے کہ تم قرآن کی طرف آ جاؤ، ورنہ پھر کیا بچتا ہے جب چڑیا چوگی کھیت۔ یہ زلزلے ہمیں یاد دلاتے ہیں، یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں، اے لوگو، جب اللہ کی زمین پر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جب لوگوں کی ہاتھوں کی گندی کمائی کا گندے رزلٹ سامنے آتے ہیں تو پھر خشکیوں میں دریوں میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اے باز محمد رسول اللہ، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جاننے والا۔ یہ سمندر بھی تیرے رب کا لشکر ہے، یہ زمین بھی تیرے رب کے لشکروں میں شامل ہے۔ پھر یہی جو پانی گلاس میں آیا ہم اسے پی جاتے ہیں، اور پھر یہ جب عذاب بن کے آتا ہے تو پھر ہم کو پی جاتا ہے، پھر بستیوں کی بستیوں کو پی جاتا ہے۔ اس کا علاج اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کی ریسپیکٹ کرنا، خدا کے دربار میں جھک جانا، اس سے معافی مانگنا، توبہ اور استغفار، اللہ کے دربار میں جھک جانا، اس کا علاج۔ ورنہ آپ جانتے نہیں کہ جب ایک پہاڑ ہلتا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ٹھوکر نہیں مارتے، وہ پہاڑ رک جا، کیا تمہیں پتا نہیں کہ تیرے پر ایک صدیق ہے اور تیرے پر 2 شہید ہیں؟ اللہ اکبر، رک جا، یہ پہاڑ تو مومن کی قدم کی ٹھوکر سے رکنے والا ہے۔ لیکن کون مومن؟ جو اللہ کے قوانین کی ریسپیکٹ کرنے والے مومن، جو اللہ کی دھرتی پر امن کا پیغام دینے والے مومن، جو اللہ کی زمین پر قرآن و سنت کا نفاذ کرنے چاہنے والے مومن، جو اللہ کی زمین پر محمد مصطفیٰ کی اطاعت و اتباع کا جذبہ لینے والے مومن، ان سے دنیا کے جنگلوں کے شیر بھی ڈرتے ہیں، پہاڑ بھی ہلنا بند ہو جاتا ہے، آگ ان کے لیے گلزار بن جاتی ہے میرے دوست۔ لیکن جب خدا کی زمین پر بغاوت حد کو پہنچ جاتی ہے تو سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اے پاک محمد الرسول اللہ انہیں سورہ یونس پڑھ کے سناؤ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، ہم نے بستیوں کو تہہ و بالا کر دیا۔ کیوں؟ اللہ نے نعوذ باللہ کو ظلم کیا؟ نہیں، فرمایا لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہیں ظلم کی انتہا کر دی تو پھر میری پکڑ نے ان کو لے لیا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اے نبی پھر تیری پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ اور یہ آیت کریمہ سیدنا فاروق اعظم جب گھوڑے پہ چڑھ کے سوار ہو کے یہ آیت پڑھتے ہیں تو غش کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ ہم کتنے عجیب و غریب ہیں، یہ پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں ہماری طبیعتوں پر، ہم کوئی ٹس سے بس نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ میرے قابل احترام بھائیو، یہ زلزلے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم ایک پگھلے ہوئے سرخ نہایت گرم مادے کے اوپر آباد ہے، جس سے صرف 50 کلومیٹر کی ایک پتلی سی چٹانی طے ہم کو الگ کرتی ہے، جو زمین کے مقابلہ میں ایسی جیسے سیب کے اوپر ایک چھلکا۔
اور اس کی آنے سے پہلے ایک سیکنڈ بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. پیشین گوئیاں کرتے ہیں، ہاں جی، بادل کے رخ بتا رہے ہیں، موسمیات والے بتا رہے ہیں، پیشین گوئیاں کر رہے ہیں. لیکن یہ زلزلے آتے ہیں، کر کے دکھاؤ نا اپنے پیشین گوئیاں، اپنی ساری پاور لگاؤ نا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک جھٹکا آتا ہے ساری کائنات. میرے دوستو، صرف بات اتنی سی ہے، یہ 1 منٹ آتا ہے یا 2 منٹ آتا ہے یا 5 منٹ آتے ہیں یا 6 منٹ آتے ہیں تو تہ و نحس کر دیتا ہے. صرف بات اتنی ہے کہ جب اذا زلزلت الارض زلزالہا وہ وقت آیا جائے گا تو پھر 5-6 منٹ کی بات نہیں ہوگی، پھر 5-6 منٹ کی بات نہیں ہوگی. یہ وارننگ بہت بڑی ہے اے لوگوں، یہ بہت بڑی وارننگ ہے ہمارے لیے. پچھلے ہفتے کیا ہوا عجیب و غریب منظر کیسا ہوتا ہے کہ ایسے زمین اوپر سے نیچے آتی اور نیچا حصہ اوپر کو آ جاتا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. دنیا میں جو تباہ کن زلزلہ آیا، وہ دنیا میں جو تاریخ میں جس زلزلے کا ذکر ہے وہ چین کے صوبہ شنسی کا، چین کے صوبہ شنسی کا وہ زلزلہ ہے جو 1556 عیسوی میں آیا اور جس میں 8 لاکھ انسان چند منٹ کے اندر زمین سے محو ہدف کر دیے گئے، ان کا نام و نشان مٹا دیا. اور دوسرا پرتگال کا زلزلہ، میں مطالعہ کر رہا تھا، میرے مطالعے میں یہ بات آئی کہ پرتگال کا زلزلہ جو 1755 عیسوی میں آیا، اس نے 6 منٹ کے اندر 6 منٹس کے اندر 30,000 انسان کا نام نشان مٹا دیا. 1755 کے اندر پرتگال میں زلزلہ، میرے مطالعے میں یہ بات آئی کہ 6 منٹ کے اندر 30,000 انسان دنیا سے ختم ہو گئے اور لزبن شہر کا نام و نشان دنیا سے سپاستی سے مٹ گیا. تو کیا یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان بہت کافی نہیں ہے؟ یہ ہماری عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. اب بھی اگر ہم غور نہ کریں اور ہم یہ سوچیں کہ یار چھوڑو قیامت کا پانے پر، عجیب ہماری تھنک ہے، ابھی عجیب ہماری سوچ ہے. بھی جوانی ہے، ہیلتھ ہے، صحت ہے، حج فرض ہو گئی ہے تو پھر کرنی چاہیے. اور جی اگلے سال پروگرام ہے پکا، اس سال تو نہیں، ویسے رکاوٹ کوئی نہیں، بس پروگرام اگلے سال ہے. ایسے لگتا ہے یہاں سے مکان صحت تو انشورنس ہو سکتی ہے، ایسے لگتا ہے اللہ میاں سے انشورنس کے کاغذات مل گئے ہیں، 1 سال تو ہم نے پکا زندہ رہنا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے ایک سائڈ اور دوسری سائڈ پہ سلام پھیرتے تھے، اجی اللہ اکبر استغفر اللہ کہتے تھے نا. اور صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ استغفر اللہ تو کسی گناہ کے ارتکاب پہ پڑھا جاتا ہے، یہاں کیا موقع ہے استغفر اللہ پڑھنے کا؟ فرمایا جس طرح کا حکم ہے نماز پڑھنے کا یار اس طرح ہم پڑھ نہیں سکتے، اللہ سے بخشش مانگو. بھلا محمد عربی جیسی کو نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور امید فرمایا میں ایک سائڈ پہ سلام پھیرتا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں دوسری سائڈ پہ سلام پھیر سکوں کہ نہ پھیر سکوں. ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے پیپر حاصل کر لیے کہ ہاں جی فرض ہو چکا ہے، صحت بھی ہے، رکاوٹ کوئی اگلے سال کروں، جبکہ 1 سیکنڈ کا کوئی پتہ نہیں. میرے دوستو قیامت نے آنا ہے، محمد عربی کہو صلی اللہ 13 برس تک اس پہ محنت فرمائی اور قرآن سناتے رہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ؟ فتعال اللہ الملک الحق
اللہ بہت بلند ہے، وہ اصلی مالک ہے، وہ حق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کا قانون ماننے کے قابل نہیں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، الا هو رب العرش الکریم، ومن يدعو مع الله الها آخر، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بلاتا ہے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابه عند ربه، اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، انہ لا یفلح الکافرون، کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ او لوگوں کبھی وہ موقع بھی یاد کر لیا کرو کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ لوگوں کو قرآن سناتے رہے، لوگوں وہ وقت یاد کرنے کے قابل جب سور پھونک دیا جائے گا، کرنا پھونک دیا جائے گا، اور پھر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب رشتہ داریاں ساری کی ساری منقطع ہو جائیں گی، ایک دوسرے سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ لوگوں یاد رکھو، جس کے اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری ہو گیا وہی بندہ یا فرد وہی کامیاب ہونے والا ہے، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، ہلکے ہو گیا اعمال، فرمایا وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس کر کے رکھ دے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہارے پر قرآن و سنت نہیں پڑھا جاتا تھا، قرآن پاک کی آیات نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن تم تکبر کی وجہ سے تمہاری آنکھوں پر تکبر کے دنیا کے پردے پڑے ہوئے تھے، میری آیات بینات کو جھٹلاتے تھے، اس وقت اپنی زبانوں سے خود مان جائیں گے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، آئے اللہ آج ہماری بدبختی نے ہمیں لے لیا ہے، ہم تو گمراہ قوم ہو گئے، اے اللہ میاں آج ہمیں جہنم کی مار سے باہر نکالو، اگر ہم دوبارہ لوٹیں تو پھر بہت ظالم بن جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جو اسی جہنم کی مار میں پڑے رہو۔ اللہ اکبر، آج میرے سے بات ہی نہ کرو، بات تو اللہ کرے گا لیکن محبت کی بات نہیں کرے گا، رحمت کی بات نہیں کرے گا۔ اور اللہ فرماتے کہ کبھی تم نے سوچا ہے کہ نہیں، کبھی قرآن پاک کا یہ مطالعہ کیا ہے کہ نہیں، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين، کیا تم وہ وقت یاد نہیں کرتے جب آسمان اڑا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اور وقت یاد نہیں کرتے جب تارے بے نور کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اور جب سمندروں کے اندر تہلکہ مچ جائے گا، جب قبروں کو گھیر دیا جائے گا، ہر جان جائے گا جو اس نے آگے کے لیے بھیجا ہے۔ اے انسان، یا ایھا الانسان،
ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس کے بارے میں جو تیرا رب ہے، اور وہ کریم ہے، وہ کریم ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی کریم؟ دنیا میں ماں بہت کریمہ ہے، لیکن اس کی محبت ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیسے؟ جب دودھ پیتا پیتا ایک دن اس کی چھاتی پہ دندی مارتا ہے نا، دندی مارتا ہے، وہ پڑے پھینک دی تو روٹیاں ہوں دندیاں مارنا، پڑے چھٹ دی، پتہ چل گیا ماں کی ماں۔ اور مجھے بتا، اور کبھی کریم رب نے تجھے بھوکا رکھا ہو؟ اللہ کبھی بھوکا تجھے سلایا ہو؟ تجھ سا کریم و مہربان آیا نہیں نگاہ میں، لایا ہے کشاں کشاں دل تیری بارگاہ میں۔ مولا خاک بھی تیری راہ کے سرما ہے میری آنکھ کا، خار بھی تیری راہ کے پھول ہے میری راہ۔ اے انسان کبھی غور نہیں کرتا تیرا کریم رب تیرے سے کتنی محبت کرتا ہے، اور تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے اللہ کے بارے میں؟ اور اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور تجھے ٹھیک ٹھاک کیا ہے، تیرے جوڑ خوبصورت بنائے، تمہیں بہترین کیفیت میں بنایا ہے، جس صورت میں اس نے چاہا اس نے تیرا پیکر، تیرا حیونہ تیار کیا۔ تو میرے قابل احترام بھائیو، یہ مضمون میں نے جہاں سے شروع کیا وہیں پر ہے۔ یہ عارضی زندگی میں آئیے اللہ کے دربار میں جھک جائیے، ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے، خلاق عالم کے دربار میں ہم نے آنا ہے۔ اور اگر حساب کتاب نہ ہو، ایک جو آدمی ریڈ ٹریفک لائٹ کی عزت کرتے ہوئے گاڑی روکتا ہے اور دوسرا نہیں روکتا، دونوں کے ساتھ معاملہ ایک جیسا کیا جائے، دونوں کے ساتھ معاملہ ایک جیسا کیا جائے۔ جو ایک انسان قانون کی رسپیکٹ کرتا ہے، عزت کرتا ہے، کبھی پولیس کو مصیبت میں نہیں ڈالتا، اور دوسرا روزانہ قتل و غارت کرتا ہے، فساد کرتا ہے، دونوں کا رزلٹ انجام کے لحاظ سے برابر ہونا چاہیے۔ ایک انسان خدا کا باغی ہے، ایک انسان خدا کے لا کی رسپیکٹ کرتا ہے، تو اخروی زندگی میں اگر دونوں کا انجام ایک جیسا ہونا چاہیے تو یہ تیرے دماغ کا فطور ہے۔ میرا رب جو ہے وہ مالک یوم الدین ہے، وہ جزا سزا کا، وہ انصاف دلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔